الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث قدسی کا جو میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، مجھے جو حدیث قدسی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، بس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث قدسی آپ بارہا دفعہ سن چکے ہیں۔ آئیے اس حدیث کی وضاحت کے لیے حضرت معین الدین چشتی گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ، پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چراغ گولڑا کے والد گرامی، ان کا شعر ملاحظہ فرمائیں، سماعت فرمائیں۔ شعر اور جو ہیڈنگ ہے اوپر نصیر الدین شاہ صاحب نے اس کو عطا کیا ہے، ذات باری ردائے تعینات میں مستور ہے، ذات باری ردائے تعینات میں مستور ہے۔ شعر یوں ہے: نکل کر پردے سے باہر جو آیا، تعین کی چادر میں خود کو چھپایا، کچھ اس شان سے جلوہ دکھایا، سمجھ جس کی اب تک نہیں آ رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العالمین ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، قرآن وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، لیکن ظاہر نظر نہیں آتا۔ اس لیے یہاں یہ کہا نا کہ ذات باری ردائے تعینات میں مستور ہے۔ مطلب یہ کہ جو اللہ رب العالمین کی ذات ہے، یہ پہلے کنت کنز مخفیہ، مخفیہ چھپا ہوا، کہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو کنت کنز مخفیہ، ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اس کی ذات پردے میں تھی۔ تو جب چاہا نا کہ کنت کنز مخفیہ، جب اس نے چاہا کہ میں اب پہچانا جاؤں، کنت کنز مخفیہ فاحببت، تو جب میں نے چاہا، میں نے پسند کیا، میں نے محبت کی، میں نے چاہا، کوشش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوشش نہیں کوئی، تو میں نے چاہا، میں نے پسند کیا، میں نے ارادہ کیا، فاحببت ان اعرف، کہ میری پہچان ہو اس چھپے ہوئے خزانے کی، تو فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا۔ تو مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چھپا ہوا خزانہ تھا، کوئی شے نہیں تھی، وہی اول وہی آخر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تو پہلے باطن میں تھا نا، چھپا ہوا خزانہ جو تھا۔ اب جب ظاہر اللہ رب العالمین نے چاہا کہ میں ہو جاؤں، اپنی منشا کے تحت اللہ تعالیٰ نے ظہور فرمایا، اسی کو ہم تعینات کہتے ہیں۔ جن جن چیزوں میں، یعنی ساری چیزوں میں تعینات جتنے بھی ہیں، ساری جو ہماری آنکھ دیکھتی ہے، ہمارا ذہن سوچتا ہے، ہمارا تصور جس پر قائم ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات تعینات ہے، یعنی مستور ہے، یعنی وہ قید نہیں ہے، بس ایک پردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مستور ہونے سے پاک ہے، قید ہونے سے پاک ہے نا، اپنی ذات، اپنی اصلیت کو برقرار رکھتی ہے اللہ رب العالمین کی۔ تو بہرحال اگرچہ یہ انداز اللہ تعالیٰ کا ظہور فرمانے کا تعینات میں مخفین کی نسبت تو ظہور ہے، مگر تعینات کی چادر میں خود کو چھپا لیا اللہ تعالیٰ کی۔ ہاں، جن کو اللہ تعالیٰ نے پھر نظر دی ہے نا، نظر دی ہے، تو وہ پھر یہ بات کرتے ہوئے میں سنائی دیتے ہیں، جیسے علامہ اقبال ہے
کہ اے حقیقت منتظر نظر آ کبھی لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. تو وہ پھر کہتے ہیں یا اللہ سامنے آ جا، بے شک مجاز کے کوئی لباس اوڑھ لے، تو حقیقت ہے، تجھے ہی سجدہ ہے، لا الہ الا اللہ، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں مولا. تو بہرحال تعینات کی چادر میں اللہ رب العالمین نے اپنی صفات کو چھپایا. گویا مشتاقان جمال ذات عجیب صورتحال سے دوچار ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ظہور بھی فرمایا ہے اور پھر پردہ تعین میں ہے، ردائے تعینات کی چادر اوڑھے ہوئے ہے. کسی نے کہا ہے نا، کس حسن سے جلووں میں چھپائے ہیں وہ خود کو، کس حسن سے جلووں میں چھپائے ہیں وہ خود کو، پردہ ہے کہ سر تا بقدم چھوڑ دیا ہے. گویا جلوہ فرما ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اپنے حسن کے جلووں میں مستور ہے. اس کیفیت کو استاد داغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یوں بیان فرمایا ہے: خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں. خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں. تو عزیزان گرامی قدر، جس انداز میں بھی اللہ تعالیٰ نے ظہور فرمایا ہے، ظہور تو ہے، مگر اب سب سمجھ میں آنے والی بات یہ ہے کہ یہ کس شان کی جلوہ فرمائی ہے کہ تعین میں ہوتے ہوئے خود تعین بھی اس کے ظہور کے شعور و ادراک کے لیے دست بدعا ہے، دعا کر رہا ہے، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے اس کا ظہور کا شعور اور ادراک. تعین جس میں خود قائل بھی شامل ہے. اس آیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، قرآن کی آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. جو انکار کرے تو کہا پھر کیا تمہیں تو نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ نے کہا میں ظاہر بھی ہوں باطن بھی ہوں. تو محسوس اس کی صفات ہوتی ہیں، یہی ظاہر ہے. جو محسوس کر رہا ہے مجھ میں کوئی ذات، وہ ظہور فرما ہے نا، مگر اس کے بعد کہ وہ جلوہ کیا تھا اور شان جلوہ گری کیا تھی اس کا کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. فَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. اس واضح ارشاد کے باوجود ہر تعین محو حیرت ہے، جلوہ ہے لیکن نظر نہیں آتا. بقول علامہ سیماب اور مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: سر خوش لذت دیدار نظر آتے ہیں، سر خوش لذت دیدار نظر آتے ہیں، آئینے پشت بدیوار نظر آتے ہیں. موضوع کی مناسبت سے حضرت پیر نصیر الدین شاہ صاحب چراغ گولڑا نے بھی کچھ یوں پنجابی میں فرمایا ہے، بڑا پیارا ہے، اب سماعت فرمائیے: الف اج میرے شہر دل وچوں نواں راہی عجیب ایک لنگیا، الف اج میرے شہر دل وچوں نواں راہی ایک عجیب لنگیا، الف اج میرے شہر دل وچوں نواں راہی عجیب ایک لنگیا. میں اس میں تھوڑا سا بھول گیا ہوں، دوبارہ سماعت فرمائیں مصرع: الف آج میرے شہر الف اج میرے شہر دل وچوں نواں راہی عجیب ایک آ لنگیا. یہاں میں آ بول رہا ہوں، اس کی مصرے کی اس لیے خوبصورتی جو ہے وہ مکمل نہ رہی کیونکہ لفظ چھوٹ گیا تھا، چونکہ بیلنس ہوتا ہے نا مصرے کا. الف اج میرے شہر دل وچوں نواں راہی عجیب ایک آ لنگیا، نہیں سی جان پچھان کی دساں کی دس کے نازو ادا لنگیا، او دی طرز خرام دی شان نہ پوچھ،
او دی طرز خرام دی شان نہ پوچھ، پیر دب کے مثلے صبا لنگیا، پتہ لگ نہیں سکیا نصیر، ہن تک بندہ لنگیا کہ آپ خدا لنگیا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا